وفاقی حکومت کا ماؤں کو بچے کی پیدائش سے 2 سال تک وظیفہ دینے کا فیصلہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت کے بڑے اقدام کے متعلق جنہوں نے حاملہ خواتین کے لیے خوشخبری سنا دی۔ اس سے قبل کہ میں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل اور صاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اولاد اللہ رب العزت کا نہایت ہی قیمتی انعام ہے جسے رب تعالیٰ نے دنیاوی زندگی میں رونق بیان کیا ہے، لیکن یہ رونق و بہار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث اس وقت ہے جب اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بچپن ہی سے ان کی صحیح نشو و نما، دینی و اخلاقی تربیت کی جائے اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اس لیے فلاح انسانیت کے مذہب اسلام میں جہاں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا اور اولاد کو والدین کی فرمانبرداری کی ترغیب دی گئی ہے، وہاں والدین کو اولاد کی بہترین تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ اولاد اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جس کی ہر والدین دلی خواہش کرتے ہیں۔ جن عورتوں کے بطن سے اولاد پیدا ہو وہ تو بہت مطمئن دکھائی دیتی ہیں، اور جن کے ہاں کوئی اولاد نہ ہو ان کی زندگی کا خوشگوار بسر ہونا ممکن ہی نہیں۔ اولاد سے محروم ہونا ان کے لیے قدم قدم پر تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سے محرومی عورت نہ صرف خود ہمیشہ مغموم رہتی ہے بلکہ بدقسمتی سے یہ سوسائٹی بھی قابل وقت قرار نہیں دیتی اس کو۔ اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اگر شادی کے بعد 2-3 برس عورت کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہ ہو تو اس عورت کی ساس اپنی بہو کے متعلق تشویش محسوس کرتے ہوئے اس خیال میں مصروف ہو جاتی ہے کہ اس کے بیٹے کی دوسری شادی کر دینی چاہیے، اور اکثر حالتوں میں دوسری شادی کر دی جاتی ہے جو پہلی بیوی کے لیے ناقابل برداشت مصائب و مشکلات کا باعث ہوتی ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں عورت کوشش کرتی ہے اگر اس کے بطن سے اولاد کا ہونا ممکن نہیں تو وہ کسی دوسرے کے بچے کو اپنی گود میں لے اور اسے پالے تاکہ ماں کی محبت کا قدرتی لطف اٹھا سکے۔ اولاد اللہ پاک کا وہ حسین تحفہ ہے جس کی ہر والدین خواہش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کامیاب اور سکون والی زندگی گزاریں، مگر ایک ترقی پذیر ملکوں کو جہاں دیگر مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں پاکستان نومولود بچوں کی اموات کے لحاظ سے سب سے خطرناک ملک ہے، جبکہ اس فہرست میں شامل 10 بدترین ممالک میں سے 2 جنوبی ایشیا اور 8 افریقہ میں صحرائے صحرا کے زیر علاقے واقع ہے۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر 22 بچوں میں سے ایک پہلے ہی ماہ میں انتقال کر جاتا ہے، یعنی 1000 نوزائیدہ بچوں میں سے 46 بچے اپنی زندگی کا دوسرا ماہ نہیں دیکھ پاتے۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان، جس کے سماجی اور ثقافتی عوامل پاکستان جیسے ہی ہیں، وہاں بچوں کی اموات کی شرح پاکستان کے مقابلے میں کافی کم، یعنی 1000 میں سے صرف 25 ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بچوں کی موت کی شرح صحت کا کمزور انفراسٹرکچر اور کمزور معیشتیں رکھنے والے کئی ملکوں سے زیادہ ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی بلند شرح اموات کی وجہ سے خاص طور پر دوران حمل زچہ و بچہ کی صحت اور غذا کی خراب صورتحال ہے۔ پاکستان میں بچوں کا قد اور نشو و نما رک جانے کی شرح دنیا میں بلند ترین شرحوں میں سے ہے۔ یہ غذائی کمی کی علامت ہے۔ وہ بچیاں جو بچپن میں غذائی قلت کا شکار ہوتی ہیں اس جسمانی عارضے کو درست کرنے کے کسی بحالی پروگرام سے گزرے بغیر بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ اس سے حاملہ ماں اور نوزائیدہ بچے اور نتیجتاً پورے گھرانے کے لیے سنگین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ غربت کی وجہ سے محدود وسائل اور حاملہ خواتین کی غذائی ضروریات کے متعلق عدم آگاہی کی وجہ سے حاملہ خواتین میں وزن کم بڑھتا ہے۔ چنانچہ غذائی قلت کی شکار خواتین ایسے بچوں کو جنم دیتی ہیں جو چھوٹے اور کمزور ہوتے ہیں، اور معمولی بیماریوں کی وجہ سے بھی موت کا امکان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ عوامل جو نوزائیدہ بچوں کی اموات میں کمی لا سکتے ہیں وہ لڑکیوں اور خواتین کی عمومی اور غذائی صحت پر توجہ دینا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اسے اتنے ہم آہنگ انداز میں کیا جائے تاکہ کوئی لڑکی پیچھے نہ رہ جائے۔ دودھ پینے کی عمر کے دوران یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی لڑکی غذائی قلت کا شکار نہ ہو۔ ہر بالغ لڑکی کو اس کی ضروریات کے مطابق غذائی وسائل فراہم کیے جائیں۔
بالخصوص حمل کی اضافی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ اسے ایک کے بجائے 2 لوگوں کی خوراک ملے، اور پیدائش کے بعد تاکہ وہ دودھ کے ذریعے اپنے بچے کو مناسب غذائیت اور بیماریوں سے تحفظ فراہم کر سکے۔ نوزائیدہ بچوں کی صحت کے حوالے سے اب وفاقی حکومت نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ماؤں کو بچے کی پیدائش سے 2 سال تک وظیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر حکومت پاکستان کی جانب سے 2000 روپے دیے جائیں گے۔ احساس نشوونما پروگرام کے تحت لڑکی کی پیدائش پر ماں کو 2000 روپے اور لڑکی کی پیدائش پر 1500 روپے ملیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی برائے سماجی و تحفظ اور احساس پروگرام کی چیئرپرسن ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا کہنا ہے کہ ملک کے 9 اضلاع کے 33 مراکز میں احساس نشوونما پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کل احساس پروگرام کا خیبر پختونخوا میں نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے، جس میں وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے۔ یہ پروگرام غذائی قلت سے متعلق ہے۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ احساس نشوونما پروگرام کے تحت ایک گھرانے میں 2 بچوں کو سپورٹ کیا جائے گا، اور ماؤں کو لڑکا ہونے پر 1500 اور لڑکی کی پیدائش پر 2000 روپے فی سہ ماہی ملیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بچے کی پیدائش کے 15 ماہ تک خواتین اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گی۔ تمام صوبائی حکومتوں سے یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ احساس نشوونما پروگرام کے بعد احساس تعلیم کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ معاون خصوصی کا مزید کہنا تھا کہ احساس کے دائرہ کار میں بہت سے پروگرامز ہیں۔ گزشتہ 1 سال سے بہت سے پروگراموں کا اجرا کیا گیا ہے۔ ثانیہ نشتر نے کہا کہ اب احساس نشوونما کا آغاز کر رہے ہیں۔ احساس تعلیم کا آغاز بھی جلد ہوگا۔ یہ پروگرام ماہرین کے ساتھ 1 سال کی مشاورت کے بعد تشکیل دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں حاملہ خواتین کو اسپیشلائزڈ نیوٹریشنسٹ دیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں 9 اضلاع میں سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ 8 سینٹرز فنکشنل ہیں، باقی پورے 33 رواں ماہ میں ہی مکمل کر لیے جائیں گے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کیش کفالت پروگرام کے رجسٹرڈ خاندانوں کے لیے ہی ایک پروگرام ہے۔ معاون خصوصی نے بتایا کہ 2 قسم کے پروڈکٹس مہیا کیے جائیں گے، ایک ماں اور ایک بچے کے لیے ہوگا۔ ماں کو 15 ماہ اور بچوں کو 2 سال تک یہ غذا فراہم کی جائے گی۔ سماجی شعبوں میں ہمارے ہاں سرمایہ کاری شرمناک حد تک کم ہے، چاہے صحت کا شعبہ ہو یا تعلیم کا۔ ہم نہ صرف ہمسایہ ممالک سے پیچھے ہیں، بلکہ افریقہ کے غریب ترین ممالک سے بھی، جو کہ غربت اور جنگوں کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا 2020 کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1000 بچوں میں سے 44 بچے پیدائش کے وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور 75 بچے 5 سال کی عمر تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ مجموعی طور پر ہمارے ہاں بچوں کی شرح اموات 2018 میں 59.3 تھی، جو کہ 2013 میں 80.5 تھی۔ یہی تعداد جنگ زدہ اور غربت کا شکار افغانستان میں پاکستان سے کئی درجے بہتر 62.3 کی سطح پر ہے، اور بھارت میں 61، نیپال میں 48 اور بنگلہ دیش میں 46 ہے۔ یہ اعداد و شمار مزید دردناک ہوتے جاتے ہیں جب آپ ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں ہر 14 بچوں میں سے ایک بچہ 1 سال کی عمر کو نہیں پہنچتا۔ اسی طرح 11 میں سے ایک بچہ اپنی 5ویں سالگرہ نہیں منا پاتا۔ دیہی علاقوں میں شرح اموات شہری علاقوں کے مقابلے میں کئی درجے زیادہ ہے۔ یہ خوفناک شرح اموات ایک ایٹمی ملک میں مناسب طبی سہولتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی طرح صحت کا شعبہ بھی مسلسل نظر انداز کیا گیا ہے، اور اس وقت ہم کئی ترقی پذیر ممالک سے بھی کم وسائل اس شعبے پر خرچ کر رہے ہیں۔ بچوں کی اموات میں سب سے بڑی وجہ پیدائش کے وقت غیر محفوظ طریقہ کار اور اہل طبی عملے کی کمی ہے۔ شرح اموات دیہی علاقوں میں بہت زیادہ ہے، جہاں پر طبی سہولتیں تقریباً ناپید ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ان میں تربیت یافتہ عملے کی شدید کمی ہے۔ یہ کمی طبی عملے کی غفلت اور ان کے عموماً اپنی ڈیوٹی پر موجود نہ ہونے سے بچوں کی اموات کی وجہ بنتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق بچوں کی اموات کے تمام اسباب کو روکا جا سکتا ہے۔ اس میں حکومتی صحت کے مراکز مہیا کرنے کے علاوہ والدین کی ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ انہیں وقت پر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پاکستان میں صرف 56% بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں،
जिसमें से बच्चों की एक बड़ी तादाद इन जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाती है। हमें सेहत की बुनियादी सहूलियात को मजीद बेहतर करने पर तवज्जो देनी होगी, जिससे हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा। इस सिलसिले में देही इलाकों में सेहत के मराकज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और वहाँ पर तिब्बी अमला, सहूलियात और अद्वियात की रसाई और सहूलतों में इजाफा एक मुश्किल काम है, मगर इसके बगैर ना ही हम बच्चों की शरह अमवात में कमी ला सकेंगे और ना ही एक सेहतमंद मुआशरा तरतीब दे सकेंगे। नाज़रीन, आपने हमारी आज की वीडियो देखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और डेली औसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए।